یہی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ایسی سہولیات فراہم کرے، اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے یوں آراستہ کرے کہ وہ دنیا کے بہترین ممالک کے نوجوانوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے لیس ہو جائیں۔ اس لیے کہ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے، یہ بارڈر لیس دنیا ہے۔ اس میں قوموں کے درمیان جغرافیہ، ان کی باؤنڈریز معیشت کے مقابلے کے لیے ختم ہو رہی ہیں۔ آج پاکستان یا نارووال کے نوجوانوں کا مقابلہ پشاور، کوئٹہ، کراچی یا لاہور کے نوجوانوں سے نہیں ہے۔ نارووال کی یونیورسٹی کا، اس کے طالب علموں کا مقابلہ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کے طالب علموں سے ہے۔ اور ہمیں اپنی جامعات کے اندر، اپنی یونیورسٹیز کے اندر اسی پائے کی صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ جو ان یونیورسٹیز کے اندر طالب علموں کو دی جا رہی ہیں۔ میں چونکہ امریکہ کی ایک بہترین یونیورسٹی سے پڑھا ہوں اور اس تجربے سے سیکھ کے اپنے ملک کے اندر بھی وائس چانسلرز کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو مسلسل اس کی تلقین کرتا ہوں کہ حکومت کا کام زیادہ سے زیادہ ہارڈ ویئر بنا کے دینا ہے۔ ہارڈ ویئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلڈنگ بنا کے دے سکتے ہیں، ہم اس بلڈنگ کے اندر بہترین لیبارٹریاں بنا کے دے سکتے ہیں، لیکن اس ہارڈ ویئر پہ تحقیق کا، انوویشن کا اور محنت کا سافٹ ویئر اس ادارے کے اساتذہ اور طلباء کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹی برک اینڈ مارٹر سے، سیمنٹ سے، سریے سے، فرنیچر سے، کمپیوٹر کے ساتھ آراستہ کر کے بنا سکتے ہیں، لیکن اگر اس یونیورسٹی کے اندر تحقیق کا ماحول نہ ہو، تدریس کا ماحول نہ ہو، کولیبریشن کا ماحول نہ ہو، انوویشن کا ایکو سسٹم نہ ہو، تو وہ تمام سرمایہ کاری غارت چلی جاتی ہے۔ اس لیے مجھے یہ دیکھ کے بھی خوشی ہوئی ہے کہ اس یونیورسٹی میں جہاں ہم نے بہترین ہارڈ ویئر بنایا ہے، یہاں کے پرنسپل اور اساتذہ کی قیادت میں ایک بہترین سافٹ ویئر بھی چل رہا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں کے طلباء و طالبات پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان سہولتوں کے ساتھ اب یہ نیکسٹ لیول کے اوپر جائیں گے، اور وہ نیکسٹ لیول کیا ہے؟ ہمیں اپنی یونیورسٹیوں سے پاکستان کی معیشت کے مسائل کا حل چاہیے۔ ہمیں اپنی یونیورسٹیوں سے صرف امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں اساتذہ کے تحقیقی مقالے شائع ہوتے نہیں دیکھنے۔ بلا شبہ ایک یونیورسٹی کی پہچان اس کے اساتذہ کی ریسرچ ہوتی ہے۔ آپ کو بہترین مقالے اور ریسرچ پیدا کرنی ہے، لیکن یہ ریسرچ پیور ریسرچ نہیں ہو سکتی چونکہ ہمارے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر ریسرچ کو اپلائیڈ ریسرچ ہونا پڑے گا، جو ہمارے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں نئے سلوشنز فراہم کرے، جو ہماری قومی پیداوار کو بڑھانے کے لیے نئی ریسرچ کے ذریعے ہماری استطاعت کار کو بڑھائے۔ ویٹنری اینڈ اینیمل سائنس یونیورسٹی کا 3 شعبوں کے اوپر براہ راست اثر ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں
اس بات کی خود نگرانی کروں گا کہ سب سے پہلے اس یونیورسٹی کے اساتذہ اگلے 5 سالوں کے لیے مجھے 3 شعبوں کے اندر روڈ میپ بنا کے دیں کہ وہ ایسا روڈ میپ ہو جسے ہم پورے پاکستان کی ہر ویٹنری یونیورسٹی کے ذریعے ملک کی سطح پہ رائج کر سکیں، اور وہ روڈ میپ 3 شعبوں کے اندر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ ضلع نارووال کے اندر اس یونیورسٹی کے ذریعے ہم میٹ انڈسٹری کو کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو، جس کے پاس دنیا کی شاید 5ویں یا 6 نمبر پہ بکریاں اور شیپ کا کیٹل سٹاک ہے، لیکن ہم صرف میٹ کی ایکسپورٹ سے $300 ملین سے کچھ زیادہ زر مبادلہ حاصل کرتے ہیں، جو کہ دنیا میں میٹ انڈسٹری کا لیس دین 1% ہے۔ پاکستان میٹ ایکسپورٹ سے بلینز آف ڈالرز ارن کر سکتا ہے۔ ہمارے مستقبل کا انحصار ہماری ایکسپورٹ کی صلاحیت پر ہوگا کہ ہم کس قدر تیزی سے $30 ارب سے $100 ارب کی ایکسپورٹ پہ پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلا چیلنج جو میں دے رہا ہوں اس یونیورسٹی کو وہ یہ ہے کہ وہ نارووال کے اندر ایک میٹ انڈسٹری کا کلسٹر پیدا کرے جو ہماری ان بیماریوں سے صاف ہو۔ ہماری لائف سٹاک میں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کی وجہ سے ہمارا گوشت باہر جانے میں کافی رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو ہمیں ڈیزیز فری کیٹل سٹاک اور جو اپنا لائف سٹاک ہے وہ پیدا کرنا ہے، جس سے ہم چین اتنی بڑی ہماری ساتھ میں منڈی ہے۔ چین والے کہتے ہیں آپ 2 ارب 5 ارب 10 ارب جتنے بلینز آف ڈالرز کا گوشت ہمیں دیں گے ہم امپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے یہ کہ وہ گوشت ہائیجین اور جو کسٹم کی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس پر پورا اترے۔ سو لہٰذا میٹ ایکسپورٹ کا کلسٹر آپ کو قائم کرنا چاہیے۔ دوسرا، پاکستان کو اگر آپ دیکھیں دنیا میں شاید ہماری جو پولٹری انڈسٹری ہے اس کا شمار 10ویں یا 11ویں نمبر کے اوپر ہوتا ہے، اور جب ہمارے پاس اتنی بڑی پولٹری انڈسٹری ہے تو کیا وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، عمان، یہ سارے ممالک اپنی جو پولٹری کی ضروریات جنوبی امریکہ کی پولٹری صنعت سے اگر پوری کریں، یا کئی بر اعظم دور سے وہ اپنے پولٹری کی صنعت کو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے لا کے پولٹری کھائیں، اور ہم جو کہ ان کے ہمسایہ ہیں ہم انہیں چکن فراہم نہ کر سکیں، تو ہماری پولٹری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہمیں اپنے ضلع کے اندر ایک پولٹری کا ایسا کلسٹر پیدا کرنا چاہیے کہ جو نہ صرف ہماری مقامی ضرورت کے لیے پورا ہو بلکہ ہم اس سے ایک ایکسپورٹ انڈسٹری بھی بنا سکیں۔ تو ہم کتنی جلدی پولٹری میں ایکسپورٹ کا ایک کلسٹر یہاں پہ قائم کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ضرورت ہوگا۔ تیسرا کلسٹر، پاکستان دنیا میں بعض اندازوں کے مطابق چوتھا اور بعض اندازوں کے مطابق 5واں دودھ پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ہماری جو ڈیری پروڈکشن ہے وہ دنیا میں چوتھے یا 5ویں نمبر پر ہے، لیکن ہمارے جانور کی دودھ کی پیداوار
2000 لیٹر سالانہ کے لگ بھگ آتی ہے. 1500 سے 2000 لیٹر ایوریج ہے, اور ہمارا جو بہترین جانور ہے وہ 3000 لیٹر سالانہ پیدا کر دیتا ہے. اس وقت دنیا میں ایک جانور سے 30,000 لیٹر دودھ بھی سالانہ لیا جا رہا ہے. 10,000 لیٹر تو اب معمول بن چکا ہے. اسرائیل کے اندر وہ 11,000 لیٹر ایک جانور سے ملک پروڈکشن لے رہے ہیں. تو ہم کس طریقے سے اپنے ضلع کے اندر ایک ایسا نمونہ قائم کریں جس میں ہمارے جانوروں کی کم سے کم مدت کے اندر جو ڈیری پروڈکشن ہے, دودھ کی پروڈکشن ہے, اس میں کم از کم 2 سے 3 گنا اضافہ ہو جائے. اور اگر ہمارا وہ جانور جو 2,000 یا 3,000 لیٹر دودھ پیدا کرتا ہے, ہم اسے 6,000 یا 8,000 لیٹر پر لے جائیں, تو آپ دیکھیے کہ اس وقت ملک کے اندر تقریباً 1 کروڑ کے قریب وہ ہاؤس ہولڈز کے جو لائف سٹاک کے ساتھ وابستہ ہیں, اور وہ 3 سے 4 کروڑ افراد جو لائف سٹاک انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ان کی معیشت میں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. پاکستان کے غریبوں کی غربت کو ختم کرنے میں کتنی مدد ملے گی. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ یونیورسٹی اپنی تمام تر ذہانت اور مہارت کو, جہاں طالب علموں میں ویٹنری سائنسز اور اینیمل ہسبنڈری کی بہترین علمی صلاحیت پیدا کرے, وہ ہماری مقامی معیشت کے ساتھ مل کر جو اینیملز کی اکانومی ہے اس کو بھی ترقی دینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. یہی وہ مشن ہے جو پاکستان کی ہر یونیورسٹی کو ادا کرنا ہے. سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, پنجاب, ہر یونیورسٹی اگر اپنے علاقے میں جو ہمارے مقامی مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے اپنے نالج کیپٹل کو اور اپنی ریسرچ کی صلاحیت کو وقف کر دے, تو آپ دیکھیے کہ ہماری معیشت میں کتنی جلدی انقلاب آئے گا. اس لیے کہ جو مستقبل کی معیشت ہے اس کا دار و مدار ریسرچ, ڈیولپمنٹ اور انوویشن کے اوپر ہے. جس ملک کے کلاس روم اور لیبارٹریاں زیادہ انوویشن پیدا کریں گے وہی ملک مستقبل کا چیمپئن ہے, اور جس ملک کے کلاس روم اور لیبارٹریاں بانجھ ہوں گے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کلاس روم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بچوں کو رٹا لگوایا جائے, وہاں پہ بچوں کے اندر ہم نے تخلیقی صلاحیتوں کو کھولنا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ بصارت کے ذریعے مجھے پہچانو, اس کائنات کی نشانیاں دیکھو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بتائیں اس میں لائف سٹاک کو بھی اپنی ایک نشانی کے طور پہ گنوایا. جانوروں کے دودھ دینے کو اور جانوروں کی گوشت کو ہماری خوراک کے لیے ایک نشانی کے طور پہ بنایا. تو ان تمام خدا کی نشانیوں پر غور و فکر کی ہمیں تلقین کی گئی. وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسان اقبال نارووال میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے ناگزیر ہے, ہمارا فرض بنتا ہے نوجوانوں کی تعلیم کے بہترین مواقع فراہم کریں. ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ کی گھناؤنی سرگرمیاں بر وقت نہ روکنے پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے. بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے سے متعلق اسلام آباد میں اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کا یہی فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو
ایسی سہولیات فراہم کرے, اپنے نوجوانوں کو تعلیم سے یوں آراستہ کرے کہ وہ دنیا کے بہترین ممالک کے نوجوانوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے لیس ہو جائیں. اس لیے کہ آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ دنیا مقابلے کی دنیا ہے, یہ بارڈر لیس دنیا ہے. اس میں قوموں کے درمیان جغرافیہ, ان کی باؤنڈریز معیشت کے مقابلے کے لیے ختم ہو رہی ہیں. آج پاکستان یا نارووال کے نوجوانوں کا مقابلہ پشاور, کوئٹہ, کراچی یا لاہور کے نوجوانوں سے نہیں ہے. نارووال کی یونیورسٹی کا, اس کے طالب علموں کا مقابلہ امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں کے طالب علموں سے ہے. اور ہمیں اپنی جامعات کے اندر, اپنی یونیورسٹیز کے اندر اسی پائے کی صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ جو ان یونیورسٹیز کے اندر طالب علموں کو دی جا رہی ہیں. میں چونکہ امریکہ کی ایک بہترین یونیورسٹی سے پڑھا ہوں اور اس تجربے سے سیکھ کے اپنے ملک کے اندر بھی وائس چانسلرز کو اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو مسلسل اس کی تلقین کرتا ہوں کہ حکومت کا کام زیادہ سے زیادہ ہارڈ ویئر بنا کے دینا ہے. ہارڈ ویئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم بلڈنگ بنا کے دے سکتے ہیں, ہم اس بلڈنگ کے اندر بہترین لیبارٹریاں بنا کے دے سکتے ہیں, لیکن اس ہارڈ ویئر پہ تحقیق کا, انوویشن کا اور محنت کا سافٹ ویئر اس ادارے کے اساتذہ اور طلباء کی ذمہ داری ہے. چونکہ آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹی برک اینڈ مارٹر سے, سیمنٹ سے, سریے سے, فرنیچر سے, کمپیوٹر کے ساتھ آراستہ کر کے بنا سکتے ہیں, لیکن اگر اس یونیورسٹی کے اندر تحقیق کا ماحول نہ ہو, تدریس کا ماحول نہ ہو, کولیبریشن کا ماحول نہ ہو, انوویشن کا ایکو سسٹم نہ ہو, تو وہ تمام سرمایہ کاری غارت چلی جاتی ہے. اس لیے مجھے یہ دیکھ کے بھی خوشی ہوئی ہے کہ اس یونیورسٹی میں جہاں ہم نے بہترین ہارڈ ویئر بنایا ہے, یہاں کے پرنسپل اور اساتذہ کی قیادت میں ایک بہترین سافٹ ویئر بھی چل رہا ہے, جس کے نتیجے میں یہاں کے طلباء و طالبات پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ ان سہولتوں کے ساتھ اب یہ نیکسٹ لیول کے اوپر جائیں گے. اور وہ نیکسٹ لیول کیا ہے؟ ہمیں اپنی یونیورسٹیوں سے پاکستان کی معیشت کے مسائل کا حل چاہیے. ہمیں اپنی یونیورسٹیوں سے صرف امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں اساتذہ کے تحقیقی مقالے شائع ہوتے نہیں دیکھنے. بلا شبہ ایک یونیورسٹی کی پہچان اس کے اساتذہ کی ریسرچ ہوتی ہے. آپ کو بہترین مقالے اور ریسرچ پیدا کرنی ہے, لیکن یہ ریسرچ پیور ریسرچ نہیں ہو سکتی چونکہ ہمارے پاس لامحدود وسائل نہیں ہیں. پاکستان